السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انک لعلی خلق عظیم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی ایک تلاوت کی ہے جس میں اللہ عز و جل نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وصف کا بیان کیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بلند اخلاق کا پیکر بنا کر بھیجا ہے. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں اعلیٰ ترین اخلاق کے نمونے ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حسن اخلاق کی بہت زیادہ تعلیم عطا فرمائی. آپ کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ کوئی آپ کو گالی دیتا تو آپ اس کو دعا دیتے، کوئی برا بھلا کہتا تو مسکرا کر گزر جاتے، اس کو برا بھلا نہیں کہتے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے کہ وہاں کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی. آپ کا پیغام سن کر وہاں کے سردار اور بگڑ گئے اور بہت بے رخی اور ترش روئی سے پیش آئے. جب آپ واپس ہونے لگے تو شریر اور بدماش بچوں کو پیچھے لگا دیا. انہوں نے اتنا پتھر آپ پر پھینکا کہ آپ کے جسم میں اثر سے خون جاری ہو گئے اور جوتے مبارک خون سے تر ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو کر ایک باغ میں بیٹھ گئے. اللہ کی رحمت جوش میں آیا. ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. کہا اگر آپ حکم دے تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دے اور یہ سب بستی والے اس میں پس جائے مگر قربان جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق پڑھ کے کہا یہ مجھے پہچانتے نہیں ورنہ ایسا نہ کرتے. آج اگر یہ ایمان نہیں لائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کے نسلیں ایمان لائیں گی. اور ایسا ہی ہوا. چنانچہ اسی قبیلہ کے ایک نوجوان محمد بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ اسلام کا دعوت لے کر ہندوستان آئے. آج انہی کی بدولت ہم مسلمان ہیں. الہی رحم کر کہسار طائف کی مکینوں پر، الہی پھول برسا دے تو پتھروں والی زمینوں پر. جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہے کر دے تو معاف ان کو. اسی طرح ایک بڑھیا کا واقعہ ہے. روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینک دیتی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے اور خاموشی سے گزر جاتے. ایک دن وہ بیمار پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت کیا اور خود بڑھیا کے عادت کے لیے تشریف لے گئے. جب بڑھیا نے آپ کو اپنے پاس دیکھا تو رو رو کر معافی مانگی اور اسی وقت ایمان میں داخل ہو گئی. آج دشمنان انسان نے یہ غلط خبر پھیلا رکھی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ اسلام حسن اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے. چنانچہ ایک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ مفلس وہ نہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ مال و دولت ہو. مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نماز روزے زکوٰۃ حج تلاوت کا ذخیرہ لے کر حاضر ہو مگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا. ان لوگوں نے جن کا حق مارا تھا ان کے بدلے میں تمام نیکیاں ان کو دے دیے جائیں گے یہاں تک کہ ان کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی. یہ حدیث ہم کو اس بات پر متوجہ کرتی ہے کہ ہم بندوں کے حقوق اور اپنے معاملات کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اپنی طرف سے کسی کو تکلیف نہ ہونے دے. جہاں تک ہو سکے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کرے تاکہ ہمارے نیک اعمال ہمارے پاس محفوظ رہے. اگر کسی کو ہم سے تکلیف پہنچ ہی جائے تو فوراً معافی مانگ لے کہ زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، نہ جانے کب موت آ جائے اور ہم معافی بھی نہ مانگ سکے. خدا تعالیٰ سے یاد کرے کہ کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یہ بچی تھی ام حبیبہ جو بڑے ہی اچھے انداز میں آپ حضرات کے سامنے تقریر پیش کر رہی تھی.
بچی کے لیے دعا کریں، اللہ سے علم کی دولت سے نوازے، آمین۔